جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر حسن صاحب۔ آپ کا تعلق میاں والی سے ہے اور ان کی جو شہرت ہے وہ ایک نیک کام نیک نیتی سے ہے۔ یہ بڑی نصیبے کی بات ہوتی ہے کہ کسی کی شہرت اچھے کام سے ہو جائے، اچھے افعال سے ہو جائے، وگرنہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو وائرل ہو جاتے ہیں لیکن برے افعال کے ساتھ، بیہودہ الفاظ کے ساتھ، اور انہی کو لوگ کاپی کرتے ہیں، بلا شبہ وہ گناہ جاریہ بھی بنتا ہے۔ آپ کی ماشاء اللہ شہرت ایک بڑے اچھے کام سے ہے کہ آپ ایک درزی ہیں، اور درزی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ایک نیا کام جاری کر رکھا ہے۔ آپ چونکہ ایک درزی ہیں اور آپ عید پیکج بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو یتیم لوگ ہیں، بچے ہیں، انہیں جوتے بھی لے کر دیتے ہیں اور ان کے سوٹ بھی فری سلائی کرتے ہیں، ان کے کپڑے فری سلائی کرتے ہیں۔ تو ہم ان سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں کیسر بھائی، آپ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ آیا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا جو صرف انسانیت کی خاطر کر رہے ہیں؟ یہ کام میں اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ پہلے اللہ پاک کی رضا ہے، بعد میں انسانیت ہے۔ اس میں کوئی سیکولر نہیں ہے۔ یعنی بالکل اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ خدمت تو کرتے ہیں کہ صرف اور صرف وہ انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے، جس طرح سیکولر طبقہ ہے، ہاں جی۔ ان کے یہاں اللہ رب العزت کی رضا مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کے ناطے ہم یہ کرتے ہیں، انسانیت کے ناطے کسی کی خدمت کرتے ہیں۔ جب انسانیت کے ناطے خدمت کی جائے گی، کام تو اچھا ہے، فعل اچھا ہے، لیکن اس میں پھر اجر نہیں رہتا نا۔ جی بالکل۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کے رضا کے لیے کام کریں گے تو اس میں اجر بھی آئے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ، دنیا میں بھی، اور اس میں انسانیت کی خدمت تو پھر خود بخود آ جائے گی۔ اچھا، یہ کام صرف آپ مسلمانوں کے جو یتیم بچے ہیں انہی کے ساتھ یہ معاملہ آپ کر رہے ہیں یا جو غیر مسلم لوگ آپ کے پاس اگر کیا جاتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا۔ یہ کام میں یتیم بچوں کے لیے مفت سلائی کپڑے کرتا ہوں، اور چاہے وہ کس مذہب سے بھی ہو، جو میرے پاس آئے گا یتیم بچہ تو میں اس کے کپڑے فری سلائی کروں گا۔ یعنی جو صرف آپ کے پاس مسلمان نہیں، اس کے علاوہ کسی مذہب سے بھی ہوگا تو میں اس کے کپڑے فری سلائی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ غیر مسلم بھی کوئی آپ کے پاس آ جائے، عیسائی آ جائے، سکھ آ جائے، کافر آ جائے، کسی بھی طرح کا بندہ آ جائے، بالکل، صرف یہ چیز مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہے اللہ کی رضا۔ بڑی بات ہے۔ یعنی کہ یہ آپ نے کوئی اس میں کیا نہیں لگا رکھی۔ اچھا، کوئی بھی انسان ہے کسی بھی مرتبے پہ پہنچتا ہے یا جو کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ایک نہ ایک کہانی ہوتی ہے، وہ یا تو خود ان مراحل سے گزرا ہوتا ہے، ان پیک پوائنٹ سے گزرا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کے دل میں آتی ہے کہ یار میں لوگوں کے لیے کچھ کروں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ نے جو کام شروع کیا ہے، یہ اس میں کیا آپ کے گھر کے مالی معاملات اس طرح کے تھے، حالات اس طرح کے تھے، یا آپ نے یہ چیزیں فیس کی ہیں جو آپ آگے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں یا جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ میرے ابو، ہم ایک ہی ہمارا کمرہ تھا، تو ہم 7 بندے اسی ایک کمرے میں رہتے تھے، ہم بہن بھائی اور ابو امی، تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ تو ہم نے بڑا ہی مشکل وقت گزارا ہے زندگی میں۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارا اپنا گھر ہے اور میری ایک شاپ ہے، وہ شاپ کرائے کی ہے، اپنی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے میں خود گزرا ہوں کہ غریبی کیا ہوتی ہے، اور جن کا کمانے والا بھی نہ ہو تو وہ پھر ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یتیم بچوں کے کپڑے میں فری سلائی کرتا ہوں، اور ساتھ ان کو پاکٹ منی کے طور پر کچھ پیسے بھی اپنی طرف سے دیتا ہوں، اور اس بار میں نے یتیم بچوں کو ساتھ جوتے بھی فری دیے ہیں، اور انشاءاللہ آگے میں ان کو کپڑے بھی فری دینا چاہتا ہوں ساتھ۔ لیکن میں یہ سب کچھ اکیلا نہیں کر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ ہم ایک ٹیم بنائیں گے، لوگ میرے ساتھ ایڈ ہوں گے، انشاءاللہ ہم آگے ان کو کپڑے بھی فری دیں گے، اور ان کی مالی کفالت کا بھی ہم ذمہ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ جو یہ تو ایک بات ٹھیک ہے کہ آپ یتیم بچوں کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں، آیا جو مدارس کے طلبہ ہیں، ظاہر بات ہے مستحق ہوتے ہیں، اور لوگ ہمارے معاشرے کا یہ ایک رنگ بن چکا ہے کہ جو سب سے غریب بچہ ہوتا ہے، جو سب سے کمتر بچہ ہوتا ہے، ہم اسے مدرسے میں بھیجتے ہیں، یا جو امام ہیں وہ بڑے ہی قسم پسری کے حالات سے گزرتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی کس طرح کا پیکج لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلد۔ کندیاں میں جو مسجد کے امام ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے کم تنخواہ امام مسجد کی ہے، حالانکہ اس کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، لیکن سب سے کم تنخواہ اسی کی ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ان کے لیے میں 50% آف پہ میں یہ ان کے لیے کپڑے سلائی کروں گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, آپ پورے ہی پرسنٹ کر دیں. جی انشاءاللہ یعنی کہ یہ دیکھیں یہ ایک درزی کی سوچ ہے کہ میں اپنے تائیں جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے ریلیف کروں گا. تو ہر بندہ جس بھی فیلڈ میں اگر وہ یہ سوچے کہ یہ جو طبقہ ہے علماء کا طبقہ ہے, امام کا طبقہ ہے, یا جو مدارس کے طلبہ ہیں, ان کے لیے میں اپنی استطاعت تک 0.5% ڈسکاؤنٹ کر دوں گا, یعنی کہ 100 میں سے میں 50 کر دیتا ہوں. یہ تو ایک درزی کی ان کی نیت ہے اور یہ ان کی سوچ ہے. اگر ہر بندہ یہ سوچ پیدا کر لے تو یقیناً جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں, یہ جو ہماری مساجد کے ائمہ ہیں, خطباء ہیں, ان کے لیے بہت سی آسان راہیں نکل سکتے ہیں. پھر تھوڑی تنخواہ بھی نہیں نا, وہ تھوڑی نہیں لگتی. بالکل. جب احساس پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر, احساس پیدا ہو جائے نا, پھر سارے معاملات اللہ رب العزت آسان کر دیتے ہیں. اچھا یہ جو بات ہے آپ اس والے سے آپ کے ساتھ اور کون کون معاون ہے, کہ ہوتا ہے نا کہ اچھا یار آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو میں اس میں آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں, کہ آپ کے ساتھ معاون کر سکتا ہوں. آج تک کبھی کسی نے آپ کے ساتھ اس حوالے سے معاونت کی ہے؟ پچھلے 6 سالوں سے میری کسی نے کوئی مدد نہیں کی, کسی نے میری حوصلہ افزائی تک نہیں کی. اچھا. یہ جب سے میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے تب میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اور کچھ لوگوں نے مجھے ڈونیشن کی ہیں لیکن وہ مجھے نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور آپ کے پاس جو رجسٹر بچے ہیں آپ ان تک پہنچا دیں. تو وہ میں نے پیسے, ان کی امانت میں نے ان کے گھر تک پہنچا دی ہے. اس کے علاوہ میری ایک بندے نے مدد کی ہے, میں اس کا بے حد مشکور ہوں. وہ سعودی عرب میں رہتا ہے اور فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ اس کام کو جاری رکھیں, تو ہم آپ کے لیے, آپ کی دکان کے لیے ہم سولر سسٹم آپ کو لگوا دیتے ہیں, تاکہ آپ کی جو بجلی کا بل ہے آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے. تو یہ پیکیج انہوں نے مجھے دیا ہے اور انہوں نے مجھے پیسے بھی ٹرانسفر کر دیے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ابھی میں جا کے یہاں سے لاہور سے, اب میں جب جاؤں گا تو میں وہاں پر یہ سولر سسٹم لگواؤں گا انشاءاللہ. اچھا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, آپ سے پہلے جو آپ کے استاد تھے آپ نے کن سے سیکھا, یا وہ بھی یہی عمل کرتے تھے, پہلے آپ نے ان کی طرف دیکھا ہے؟ نہیں, وہ یہ عمل نہیں کرتے تھے, لیکن میں نے کام سیکھا ہے استاد محترم, استاد کرام فیشن ٹیلر المعروف فجر چوک والے. ایک کنیا میں ان کی بہت ہی معروف اور بڑی دکان تھی, میں نے وہاں سے یہ کام سیکھا ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا جس طرح کہ ایک درزی اپنی استطاعت کے مطابق کتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے. سب سے جو اچھی چیز ان کے لیے پیکیج ہوتا ہے وہ عید کے ایام ہوتے ہیں. بچوں کے کپڑے سلائی کرنا, اور پھر بچوں کے کپڑوں کی جو سلائی ہے وہ ہے بھی زیادہ بڑوں سے, اس پہ پھر کھپائی بھی زیادہ ہوتی ہے, انسان محنت بھی زیادہ کرتا ہے. تو یہی چیز, یہی احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, ہر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اگر میں دکاندار ہوں, یا میرے کپڑے کی دکان ہے, یا میرے جوتے کی دکان ہے, یا اسی طرح کسی اور بھی چیز کوئی آپ اور بھی کام کر رہے ہیں, تو آپ اس میں ایک مخصوص مقدار میں یتیم جو لوگ ہیں جن کا سہارا کوئی نہیں اللہ رب العزت کے علاوہ, آپ ان کا سہارا بن جائیں. آپ اپنی استطاعت کے مطابق سہارا بن جائیں. آپ مکمل سہارا نہیں بن سکتے, کم از کم ان کے لیے ریلیف ضرور پیدا کر دیں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, جو آپ کے احباب گرد و پیش میں لوگ ہیں, آپ انہیں قائل کریں کہ وہ ان لوگوں کی خدمت کریں, ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں. یہ کیسر بھائی نے مجھے بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ انہوں نے ایک حسن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تھوڑی سی تنظیم بھی کھڑی کر رکھی ہے. آپ احباب جو اس علاقے کے ہیں, یا جو بھی احباب ہیں, ان کے ساتھ اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں یتیم بچوں کے لیے, تاکہ یہ یتیم بچوں کو آگے مزید فیسلٹیز دے, ان کے لیے مزید کام کر سکیں, ان کے لیے مزید جو چیزیں ہیں تعلیمی اعتبار سے بھی وہ مہیا کر سکیں, تو آپ ان کے ساتھ ضرور رابطہ کریں. اللہ رب العزت ان کی ہوئی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے معاوض رحمان کو. اللہ حافظ.